ہمارا سپریم کورٹ نے آئین توڑوایا. وزیر اعظم صاحب اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے. اگر تو قانون توڑوایا گیا تو کیس فائل کرو. اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں اور فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں. ایک وزیر صاحب نے کہا ایک انٹرویو میں کہ یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں اپوزیشن کے بارے میں, اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارا پولرائزیشن, ہمارا پارٹیزن شپ اس حد تک پہنچ چکا ہے. آخر کار جب یہ لڑائی ختم ہے تو ہمیں پھر سب آپس میں بیٹھ اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا جن کا شکل ہمیں پسند نہیں. چیف جسٹسز تو تبدیل ہوتے رہے, پاشا آیا, ظہیر آیا, فیض آیا, چلا گیا, مگر ایک کانسٹنٹ ہے. وہ کانسٹنٹ کون ہے؟ وہ کانسٹنٹ کون ہے جناب اسپیکر؟ وہ عمران خان نیازی ہے. اس کرکٹر کو ہمارا اسٹیبلشمنٹ نے جو سیاست میں لے کر آیا. 30 سال میں پاکستان کے عوام کا پیسہ, پاکستان کے ادارے اس جرم میں شامل تھے کہ وہ ایک فرینکنسٹائن بنا رہے تھے. یہ ہر وقت ہوتا ہے جناب اسپیکر. کچھ آئنسٹائنز ہمارے ادارے میں بیٹھتے ہیں, اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں, اسٹریٹجک ایسٹس بناتے ہیں, اور آخر کار وہ اسٹریٹجک ایسٹس ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں. انہوں نے آئین توڑوایا. ہمارا جمہوری عدم اعتماد کے جواب میں جو اسپیکر تھا اس وقت تھا, جو وزیر اعظم تھا اس وقت تھا, جو اس وقت تک صدر پاکستان ہے, انہوں نے آئین توڑوایا. اس کا جواب میں ہم نے کیا کیا؟ وزیر اعظم صاحب آپ نے کیا کیا؟ 1 سال ہم حکومت میں رہے ہیں, آئین توڑنے والے ہمارا اپوزیشن ہے, اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو سیاسی وکٹمائزیشن ہو جائے گا. میڈیا کیا کہے گا, دنیا کیا کہے گا. وزیر اعظم صاحب اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے. اگر تو قانون توڑوایا گیا تو کیس فائل کرو. ہم جو بھی یہ سیاسی جماعتیں یہاں بیٹھے ہیں, ہم بہت شریف ہو کے سیاست کرتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا روایت ہی رہا ہے, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ شرافت سے سیاست کیا جائے. مگر ایسے نہیں ہو سکتا کہ آئین توڑا جائے, غیر جمہوری سازشیں بنایا, سازشیں پکے. ان سازش میں اہم لوگ شامل ہو, اور جمہوریت کی خاطر, سفارش کی خاطر ہم سب خاموش رہے. ہمیں پاکستان کو, عوام کو بتانا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. یہ اگر ہم بحران کا سامنا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر, ہم نے تو ایک قدم اٹھایا, ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آیا. تاریخی قدم تھا, پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا نہیں ہے. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کبھی کوئی چیف جسٹس اٹھا کے وزیر اعظم کو باہر پھینکا جاتا ہے, یا کہ عامر آ کے یہ کام کروا دیتا ہے. تو یہ ہم نے تاریخ تو رقم کیا, لیکن یہ جو ریاکشن آپ کو نظر آ رہا ہے نا, جو وسرل ریاکشن پاکستان میں, معاشرے میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, وہ ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جواب نہیں ہے. یہ جو پولرائزیشن, یہ جو تقسیم, یہ جو غیر جمہوری سازشیں ہیں نا, یہ کسی اور کے ایک فکرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب ہمارا سابق چیف آف آرمی اسٹاف نے اٹھ کے کہا کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتا تھا, ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا تھا, آئندہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے, تو
ایک پورا پیرلل سٹرکچر ہے جناب اسپیکر. ایک رات آپ یہ بیان کریں گے تو دوسرا رات تو جمہوریت ہوگا, واہ واہ ہوگا, ایسا تو بھی نہیں ہوتا ہے. 70 سال سے ایک پورا پیرلل سٹرکچر اس ملک میں بنتا آ رہا ہے, جن کا فائدہ ہوتا ہے تو غیر جمہوری دور میں ہوتا ہے, جب فائدہ ان کا ہوتا ہے تو آمرانہ دور میں ہوتا ہے, ڈائریکٹ آمریت میں یا انڈائریکٹ آمریت میں, اور ایک پورا پیرلل سٹرکچر بن چکا ہے. ایک پورا سیاسی کلاس ہے جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست سے پیچھے ہٹتا ہے تو ان کا سیاست ختم ہو جاتا ہے. ان کا اپنے ویسرل ریاکشن دیکھا ہے. ان کو آپ وہ خان صاحب کے ساتھ مل کے یہ سازش کروا رہے ہیں. وہ سارے قوتیں, وہ سارے سیاستدان جن کا مستقبل صرف اور صرف آمرانہ دور میں یا سلیکٹڈ دور میں ہوگا. کوئی تو وجہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی آمر ہوئے ہیں ان کے اولاد اگر آج سیاست میں ہیں تو طریق انصاف میں ہیں. وہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کسی آمریت کا کسی عامر کا بیٹا کا سیاسی مستقبل ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہو سکتا ہے. وہ اپنے بل بوتے پہ کوئی الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں. ان کا اگر سیاسی مستقبل ہے تو صرف تب ہے جب آمرانہ دور ہو, اور صرف تب ہے جب سلیکٹڈ دور ہو. اسی طریقے سے جناب اسپیکر, ہمارا پورا نظام میں ایسے سٹیک ہولڈرز ہے. ہمارا بیوروکریسی میں بھی ہے, ہمارا جوڈیشری میں بھی ہے, اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ میں بھی آج تک بیٹھے ہیں جن کا اگر تو وہ آمریت کے ساتھ یا سلیکٹڈ دوروں کے ساتھ, وہ صرف تب اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل رہے تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہوگا. ان کا بیوروکریٹک ترقی نہیں ہوگا. ان کو وہ عہدے نہیں ملیں گے. اگر پاکستان جمہوریت کی طرف چلتا ہے تو ان کا سیاست ختم. اگر پاکستان آمریت کی طرف دکھیلا جاتا ہے جیسے ہی ہمیں ڈیفالٹ کی طرف اور یہ سیکیورٹی رسک کی طرف دکھیلا گیا, تو ان کا سیاسی مستقبل ہوگا, ان کا ترقی ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ اس حکومت کی ہر قدم کے خلاف ایک ایسا آواز اٹھتا ہے, ایک ایسا گھراؤ ہوتا ہے کہ یہ ساری قوتیں اگر ایک پیج پہ ہے تو اس بات پہ ہے کہ جمہوریت نہیں چل سکتا. اگر ایک پیج پہ ہے تو اس بات پہ ہے تو اس سلیکٹڈ کو واپس اس کرسی پہ بٹھانا ہے تاکہ ان کا مستقبل کو تحفظ دیا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کروایا گیا تو وہ غیر جمہوری فیصلہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان کی قیادت میں سپریم کورٹ نے سرمایا تھا. اگر 2018 کے الیکشنز میں ہمارا جوڈیشری کا کوئی متنازع کردار تھا تو وہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی قیادت میں جس طریقے سے ہمارا سپریم کورٹ نے آئین تروایا, یہ کبھی کہیں ہوتا ہے کہ ہم اگر پی ایم صاحب کوئی ادھر ادھر کوئی کام کرے, رولز آف پروسیجر قانون کے مطابق چیف جسٹس کے پاس کہاں پاور ہے کہ وہ ڈیم فنڈ بنا دے؟ کون سا آئین, کون سے قانون کے مطابق کہ وہ پورا ملک میں سیاسی کیمپین کرے, وہ فائنینشل کیمپین, وہ پیسہ جمع کرے, چیف جسٹس پاکستان بیرون ملک کے دورے پہ جائے اور پیسہ جمع ہو.
ہم اگر غلط سیکرٹری کو کوئی کام کہہ دیں، وہ کام پاکستان کے عوام کا بھلا کے لیے بھلے ہو، ہم تو جیل جائیں گے، نیب کے کسٹڈی میں ہوں گے اور پیسہ بھی نہیں لیں، پھر بھی کہتے ہیں اپنی مرضی کی آئین، اپنی مرضی کی ملک. کسی نے ڈیم بنانا ہے تو ہم ڈیم بنائیں گے، کسی نے جلسے جلوس نکالنے ہیں تو وہ جلسے جلوس نکالیں گے، کسی نے پنجاب حکومت کا تختہ حزب اپوزیشن کو دلوانا ہے تو وہ آئین کو اپنے فیصلے میں توڑتے ہیں، اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں، اور فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں. ہم حکومت پاکستان کو، خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کو، وزیر قانون کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ کہ آپ یہ قانون لے کر آ رہے ہیں. یہ قانون ہمارا جوڈیشری کو امپاور کرتے ہیں، اس کا نام بدلے جسٹسز امپاورمنٹ لیجسلیشن. ہمارا سپریم کورٹ میں جمہوریت اگر بحال ہو رہا ہے تو اس قانون سے ہوگا، جہاں ون مین ون ووٹ، جو ڈکٹیٹوریل اپروچ ہوتا ہے. چیف جسٹس کی مرضی قانون کیا ہے، چیف جسٹس کی مرضی آئین کیا ہے. یہ روایت ہم توڑنے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں 2 دن میں لیجسلیشن. سر 2 دن میں کیا لیجسلیشن آپ کو یاد ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر منشور سے 2007 سے لے کے آج تک شامل ہے. میں اس فلور پہ I'm on the record, we were blackmailed by the judiciary into passing the 19th Amendment. They threatened to strike down the 18th Amendment. تو blackmail تھا. میں نے جون میں اسی فلور پہ تقریر کیا تھا کہ the Chief Justice of Pakistan does not equal the Supreme Court of Pakistan. It means each and every member of the Supreme Court. ہمیں نہیں پتا ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو لیجسلیشن، یہ جو قانون سازی اب آج انشاءاللہ تعالی جس پہ کام ہو رہا ہے، یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا کہ آخر کار 2008 سے لے کے اس ہاؤس کی توہین ہو رہا تھا، مدر آف دا کانسٹیٹیوشن کا توہین ہو رہا تھا. ایک وزیر اعظم کے خلاف دوسرا وزیر اعظم کے خلاف ایک ادارہ شامل، سازش میں شامل، اور آخر کا 2023 میں پارلیمان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس قانون کے تھرو جواب دیں گے. ایک آخری فکرہ اس لیے میں روزہ لگ رہا ہے ہمارا اپوزیشن صاحبان کا. آخری فکر جناب اسپیکر، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ نہ میرا نہ آپ کا، ہم سب کا پاکستان. اور آج جن بحران کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جمہوری، آئینی، سیکیورٹی، معاشی، اس کا حل یہی ہے، یونٹی اس کا حل ہے. ہم سب کو مل کے ان مسائل کا حل نکالنا پڑے گا. ایک وزیر صاحب نے کہا ایک انٹرویو میں کہ یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے اپوزیشن کے بارے میں، اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارا پولرائزیشن، ہمارا پارٹیزن شپ اس حد تک پہنچ چکا ہے. اس لیے آخر کار جب یہ لڑائی ختم ہے تو ہمیں پھر سب آپس میں بیٹھ اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا جن کا شکل ہمیں پسند ہے، جن کا ماضی اتنا خاص ہے اور جس کا مستقبل پہ ہمارا شک ہے. شاید ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی آخر کار جب یہ لڑائی ختم، اگر ہم نے یہ بحران سے نکلنے ہیں تو نہ میرا نہ آپ کا، ہم سب کا پاکستان. جناب اسپیکر.